السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو فائنلی آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں چند اہم اور امپورٹنٹ معروضی سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ، جو آپ کی کامیابی اور اچھے اسکور حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ آج کا سیشن 15واں سیشن ہے۔ تو دوستو یہ 15واں سیشن ہے، اور آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے کہ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے۔ آپشنز ہیں ہمارے پاس: نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر زور، گیان چند جین اور مخدوم۔ تو بتائیے دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی نصیر الدین ہاشمی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، سندھ سے اردو کا آغاز ہوا، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بار بار ایگزام کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں: سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری، محمود شیرانی اور ڈاکٹر زور یعنی محی الدین قادری زور۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ کوشش کیجئے اور بتائیے کہ سندھ سے اردو کا آغاز ہوا، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی سید سلیمان ندوی کا یہ نظریہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ یعنی اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں: ہند آریائی، ہند پنجابی، ہند سندھی اور چینی۔ 4 آپشنز ہیں، بتائیے اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلا سوال، اردو کا آغاز دلی اور آگرہ کے نواح میں ہوا، کس نے کہا؟ یہ دوسرا قول ہے۔ بتائیے 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس: گیان چند جین، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان اور ڈاکٹر زور۔ بتائیے اردو کا آغاز دہلی اور آگرہ کے نواح میں ہوا، یہ کس کا قول ہے، یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو میں بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی گیان چند جین۔ اگلا سوال ہے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال، افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ افسانہ کا نام ہے، کس نے لکھا؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں: بیدی، کرشن چند، منٹو اور عزیز احمد۔ بتائیے افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ کس نے لکھا؟ اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی بیدی۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس نے لکھا؟ یہ سوال بار بار ایگزام کے اندر آتے ہیں۔ آپشنز ہیں: کرشن چند، منٹو، بیدی، عصمت چغتائی۔ ٹھیک ہے، بتائیے افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس نے لکھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سعادت حسن منٹو۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ نگاری میں فحاشی کا الزام کس پر عائد کیا گیا؟ یعنی کون ایسے شاعر ہیں جس کے اوپر جو ہے فحاشی کا الزام لگایا گیا افسانہ نگاری میں؟ وہ کون شخص ہیں؟ آپشنز ہیں: منٹو، کرشن چندر، بیدی اور پریم چند۔ یہ 4 آپشنز ہیں، بتائیے کون ایسے شخص ہیں جس کے اوپر فحاشی کا الزام عائد کیا گیا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی سعادت حسن منٹو کے اوپر افسانہ نگاری میں فحاشی کا الزام لگایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ دوستو یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں آپ کے امتحانی اور امپورٹنٹ سوال ہیں، اور ان سوالات کو اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو آپ ایگزام کے اندر اچھے اسکور حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ایگزام میں جو ہے ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔
بتائیے سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ آپشنس ہیں پریم چند، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی اور بیدی۔ یہ 4 آپشنس ہیں۔ بتائیے سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی پریم چند۔ اگلا سوال کو دیکھتے ہیں کہ افسانہ لاجونتی کس نے لکھا؟ افسانہ لاجونتی کس نے لکھا؟ آپشنس ہیں پریم چند، کرشن چندر، بیدی اور منٹو۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے افسانہ لاجونتی کس نے لکھا؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح کے سوالات پہ اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں اور ہماری پریکٹس اچھی ہوتی ہے تو لا محالہ جو ہے ہمیں ایگزام میں کامیابی ملتی ہے۔ ہمارے پاس 4 آپشنس ہیں، پریم چند، کرشن چند، بیدی اور منٹو۔ بتائیے افسانہ لاجونتی کس نے لکھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی بیدی۔ اگلا سوال کیا ہے کہ کوکھ جلی کس کا افسانہ ہے؟ ٹھیک ہے، کوکھ جلی کس کا افسانہ ہے؟ آپشنس ہیں عصمت چغتائی، پریم چند، کرشن چندر اور بیدی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا یعنی بیدی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ آپا کس کا افسانہ ہے؟ آپا کس کا افسانہ ہے؟ آپشنس ہیں پریم چند، ممتاز مفتی، کرشن چندر اور اپیندر ناتھ اشک۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی ممتاز مفتی۔ اگلا سوال ہے کہ صبح زندگی شام زندگی کس کے ناول ہیں؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ صبح زندگی شام زندگی کس کے ناول ہیں؟ آپشنس ہیں راشد الخیری، نذیر احمد، پریم چند اور کرشن چند۔ بتائیے صبح زندگی شام زندگی کس کے ناول ہیں؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی راشد الخیری۔ اگلا سوال ہے کہ حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہیں سر سید، حالی، اقبال اور شبلی۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی حالی۔ دوستو ابھی ہم صرف جو ہے سوالات اور اس کے آپشنس کو ہم بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے سوالات اور اس کے ضمن میں جو بھی آپشنس ہوں گے اور اس آپشنس کے جو بھی اہم پوائنٹس ہوں گے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے حیات جاوید میں کس کے حالات زندگی ہیں؟ حیات جاوید میں کس کے حالات زندگی ہیں؟ آپشنس ہیں سر سید، اقبال، جوش، مجاز۔ بتائیے ان چاروں محترم میں سے کون ایسے ہیں جن کے حالات زندگی کو حیات جاوید میں پیش کیا گیا ہے؟ آپشنس ہیں، آپ آپشنس کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی سر سید۔ حیات جاوید میں کس کے حالات زندگی ہیں؟ تو سر سید احمد خان کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ۔ ٹھیک ہے، ایک بھاشا دو لکھاوٹ کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں گوپی چند نارنگ، گیان چند جین، مسعود حسین خان، ڈاکٹر زور۔ 4 آپشنس ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے ایک بھاشا دو لکھاوٹ کس کی کتاب ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی گیان چند جین۔ اگلا سوال ہے کہ شیر گولکنڈہ کس کی کتاب ہے؟ آپشنس ہیں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر زور یعنی ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ 4 آپشنس ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے شیر گولکنڈہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے نو سرہار کس کی تصنیف ہے؟ آپشنس ہیں کاظم علی خان، مظہر علی خان، سجاد حسین اور اشرف بیابانی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی کاظم علی خان۔ اگلا سوال ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مثنوی ہے؟ یہ جو ہے ایک مثنوی ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی مثنوی ہے۔ آپشنس ہیں وجہی، نصرتی، غواسی اور ابن نشاطی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا
तीसरा यानी गवासी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि मसनवी फूल बन किसकी है? ऑप्शंस हैं इब्न नशाती, वजही, गवासी और नुसरती। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए मसनवी फूल बन किसकी है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इब्न नशाती। दोस्तों सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए हमारे जवाब देने से पहले। इससे क्या होगा कि आपका जो है मश्क बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपका टाइमिंग जो है बना रहेगा और एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? ऑप्शंस हैं नसीम, मिर्ज़ा शौक लखनवी, मीर हसन और अनीस। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा यानी मिर्ज़ा शौक लखनवी। अगला सवाल क्या है कि उर्दू मरसिया निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? ठीक है, उर्दू मरसिया निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन और मद्रास। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए उर्दू जो है मरसिया निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद यानी दक्कन। अगला सवाल है कि जिगर किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस हैं दाग, गालिब, फिराक और जोश। बताइए जिगर किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी दाग। आगे बढ़ते हैं, शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शंस हैं मोमिन, जिगर मुरादाबादी, वली और गालिब। बताइए शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी जिगर मुरादाबादी। एक भी सवालात को आपको मिस नहीं करना है। सारे सवालात अपनी जगह जो है अहमियत रखता है और सारे सवालात जो है इम्तहानी है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लिहाजा लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगला सवाल है कि जलील मानकपुरी का खिताब क्या था? जलील मानकपुरी का खिताब क्या था? ऑप्शंस हैं नज़ामत जंग, फसाहत जंग, इबादत जंग और विलायत जंग। ठीक है, एक ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। बताइए जलील मानकपुरी का खिताब क्या था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी फसाहत जंग। अगला सवाल क्या है कि मरसिये के इब्तदाई हिस्से को क्या कहा जाता है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मरसिये के इब्तदाई हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चेहरा, सरापा, रिज और जंग। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी चेहरा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो चंद अहम सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।